بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اسلام کا ابتدائی دور بڑا ہی کٹھن تھا، کیونکہ ہر کسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین نیا تھا، اور اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو قبول کرنے کے لیے لوگوں کے اندر ایک رکاوٹ موجود تھی۔ اگرچہ بظاہر ہر کوئی جانتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو طالب اکثر یہ کہا کرتے تھے، میں جانتا ہوں میرا بھتیجا جو کہتا ہے حق ہے، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش کی عورتیں مجھے شرم دلائیں گی تو میں ضرور ان کی پیروی قبول کر لیتا۔ دوستو، عفیف قندی رضی اللہ تعالی عنہ ایک تاجر تھے۔ ان کا بیان ہے، اسلام قبول کرنے سے بہت پہلے میں ایک مرتبہ حج کے لیے آیا۔ تجارت کا کچھ مال خریدنے کے لیے میں عباس ابن عبد المطلب کے پاس گیا۔ وہ میرے دوست تھے اور یمن سے اکثر عطر خرید کر لاتے تھے، پھر حج کے موسم میں مکہ میں فروخت کرتے تھے۔ میں ان کے ساتھ مینا میں بیٹھا تھا کہ ایک نوجوان آیا۔ اس نے غروب ہوتے سورج کی طرف غور سے دیکھا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ سورج غروب ہو چکا تو اس نے بہت اہتمام سے وضو کیا، پھر نماز پڑھنے لگا، یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے۔ پھر ایک لڑکا آیا جو بالغ ہونے کے قریب تھا۔ اس نے وضو کیا اور اس نوجوان کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ پھر ایک عورت خیمے سے نکلی اور ان کے پیچھے نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد ان نوجوان نے رکوع کیا تو اس لڑکے اور عورت نے بھی رکوع کیا۔ نوجوان سجدے میں گیا تو وہ دونوں بھی سجدے میں چلے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے عباس بن عبد المطلب سے پوچھا، عباس یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے کا دین ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ لڑکا میرا بھتیجا ہے، علی ابن طالب ہے، اور یہ عورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی خدیجہ ہے۔ یہ عفیف قندی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو کہا کرتے تھے، کاش اس وقت ان میں چوتھا آدمی میں ہوتا۔ دوستو، گمان یہ کیا جاتا ہے کہ اس واقعے کے وقت غالباً حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود نہیں تھے، اگرچہ اس وقت تک دونوں مسلمان ہو چکے تھے۔ چلیے اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب اور بات کرتے ہیں حضرت زید بن حارثہ کی۔ تو دوستو، یاد رہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ پہلے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام تھے۔ شادی کے بعد انہوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں دے دیا تھا۔ دوستو، یہ غلام کس طرح بنے، آئیے یہ بھی آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جاہلیت کے زمانے میں ان کی والدہ انہیں لیے اپنے ماں باپ کے ہاں جا رہی تھیں کہ قافلے کو لوٹ لیا گیا۔ ڈاکو ان کے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی لے گئے، پھر انہیں عکاظ کے میلے میں بیچنے کے لیے لایا گیا۔ ادھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کو میلے میں بھیجا۔ وہ ایک غلام خریدنا چاہتی تھیں۔ آپ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی تھیں۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ میلے میں آئے تو وہاں انہوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بکتے دیکھا۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اچھے لگے، چنانچہ انہوں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے خرید لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی یہ پسند آئے اور انہوں نے انہیں اپنی غلامی میں لے لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دیا۔ دوستو، اس طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بنے۔ پھر جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو فوراً آپ پر ایمان لے آئے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تھا، مگر یہ عمر بھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ ان کے والد ایک مدت سے ان کی تلاش میں تھے۔ کسی نے انہیں بتایا کہ زید مکہ میں دیکھے گئے ہیں۔ ان کے والد اور چچا انہیں لینے فوراً مکہ معظمہ کی طرف چل پڑے۔ مکہ پہنچ کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا کہ زید ان کے بیٹے ہیں۔ ساری بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم زید سے پوچھ لو، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور یہاں میرے پاس رہنا چاہیں تو ان کی مرضی۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ جب زید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ اس پر ان کے باپ نے کہا، تیرا برا ہو زید،
تو آزادی کے مقابلے میں غلامی کو پسند کر رہا ہے؟ جواب میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں، ان کے مقابلے میں کسی اور کو ہرگز نہیں چن سکتا۔ دوستو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سنی تو آپ کو فوراً حجر اسود کے پاس لے گئے اور اعلان فرمایا، آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ ان کے والد اور چچا مایوس ہو گئے، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ جب چاہیں زید سے ملنے آ سکتے ہیں، چنانچہ وہ ملنے کے لیے آتے رہے۔ دوستو یہ تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ یاد رہے کہ حضرت زید واحد صحابی ہیں جن کا قرآن کریم میں نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 30 سال تھی۔ اعلان نبوت کے ساتھ ہی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے، اور ان کے ساتھ ہی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی لبیک کہا، اور یوں وہ ان 4 ممتاز ہستیوں میں شامل ہو گئے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ دوستو یاد رہے کہ اسلام حقیقت پسندانہ رویے کا قائل ہے، لہذا حقیقت کے مقابلے میں مصنوعیت کو قبول نہیں کرتا۔ رائج الوقت دستور کے موافق متبنہ کی حیثیت بالکل حقیقی بیٹے کی سی تسلیم کی جاتی تھی، مگر اسلام نے اس کی اصلاح کر دی۔ چنانچہ سورہ احزاب میں فرمایا، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے، یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکالتے ہو، مگر اللہ وہ بات کرتا ہے جو مبنی برحقیقت ہو، اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ دوستو کہتے ہیں کہ اس واضح ہدایت کے آ جانے کے بعد مسلمان زید رضی اللہ تعالی عنہ بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، جیسا کہ اس بات کا ذکر ہوا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن حکیم میں مذکور ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، چونکہ قرآن کے حکم کے موافق ان کے نام سے اس نسبت عظیمہ کا شرف جدا کر لیا گیا تھا، شاید اس کی تلافی کے لیے تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مجمع میں صرف ان کو یہ اعزاز بخشا گیا کہ ان کا نام قرآن میں تصریحاً وارد ہوا۔ پیارے دوستو یاد رہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گھر کے دوسرے افراد ہی کی طرح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نکاح ام ایمن سے کر دیا، جن کے بطن سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ ان کا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا جائے، چونکہ وہ ہاشمی خاندان کی چشم و چراغ تھیں اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بہرحال آزاد کردہ غلام تھے، لہٰذا وہ اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ اس عقد پر راضی نہ ہوئے۔ تب وحی الہی کے ذریعے ایک فیصلہ کن بات بتا دی گئی کہ جس بات کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں، پھر اس کی خلاف ورزی کسی کے لیے جائز نہیں۔ فرمایا، جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کو ان کے معاملے میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے، بلا شبہ وہ کھلی نافرمانی میں پڑ گیا۔ دوستو روایات میں آتا ہے کہ اس آیت کے سنتے ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے گھر والوں نے بلا تامل سر اطاعت خم کر دیا۔ چنانچہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نکاح پڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے 10 دینار اور 60 درہم مہر ادا کیا اور کچھ کپڑے اور سامان خوراک گھر کے خرچ کے لیے بھجوا دیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عقد نکاح میں منسلک تو ہو گئیں، مگر وہ اس احساس کو کسی طرح مٹا نہ سکیں کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک آزاد کردہ غلام ہیں اور ان کے اپنے خاندان کے پروردہ ہیں۔
ادھر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا گہرا احساس تھا کہ وہ عرب کی معزز ترین شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پر ان کو قوامیت کا شرف حاصل ہے۔ اگرچہ اس سے قبل مدپناہ کے بارے میں حکم آ چکا تھا، تاہم اللہ کو یہ منظور تھا کہ اس پر عمل درآمد کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے نمونہ پیش کیا جائے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بے حد محبت تھی۔ طبقات ابن سعد کے مطابق حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 دفعہ سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ آپ نے تقریباً تمام معروف مارکوں میں شرکت کی۔ غزوۃ المریسی میں آپ شامل نہ ہوئے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے میں اپنے جانشین کی حیثیت سے چھوڑا تھا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ تیر اندازی میں مہارت رکھتے تھے اور اس فن میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا، اور کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ سے بہت پیار تھا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں کو گود میں بٹھاتے تھے، اسی طرح اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بٹھاتے تھے، اور اسی محبت اور تعلق کا یہ نتیجہ تھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وظیفہ میرے وظیفے سے زیادہ مقرر کیا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے بیٹے، اسامہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھ سے زیادہ پیارے تھے، اور ان کے والد تیرے والد سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ عظیم سپاہی بھی تھے۔ ان کے اندر سپہ سالارانہ خوبیاں تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کوئی فوجی مہم بھیجی اور اس میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے تو سرداری انہی کے سپرد کی۔ روایات کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 9 دفعہ مختلف مہمات کی طرف بھیجا۔ دوستو، یاد رہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد حالات اس حوالے سے اسلام کے موافق ہو گئے تھے کہ پورے عرب میں اسلام کا پیغام بلا روک ٹوک پھیلنے لگا تھا۔ پھر فتح مکہ کے بعد جب پورا عرب گروہ در گروہ اسلام کے پرچم تلے جمع ہونے لگا تو آخری پیغمبر ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی ابدی ہدایت کو باقی دنیا میں بھی روشناس کرانے کی ذمہ داری نبھانے کا قصد کیا۔ 8 ہجری میں بصرہ کے فرما روا کو بھیجی جانے والی سفارت اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر حضرت حارث بن عمر ازدی قیصر روم کے نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نامہ مبارک لے جا رہے تھے کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بدعہدی پر بڑا رنج ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے وفا شعار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مفارقت کا اس قدر غم تھا کہ حجۃ الوداع سے واپسی پر ان کے صاحبزادے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں ایک فوج کو انتقام کے لیے مامور فرمایا۔ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دشمنوں سے انتقام لے کر غیر معمولی کامیابی کے ساتھ مدینہ واپس آئے۔